السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہماری آج کی جو سٹوری ہے نا، اس کا موضوع ہے ہیر رانجھا۔ پہلے میں آپ کو جلدی جلدی دو چار باتیں بتا دوں، پھر آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں تو آپ کو پوری معلومات ملتی نہیں ہے۔ اچھا، ہیر رانجھا جو ہے نا، اس کے بارے میں بڑی بے تکی سی باتیں نا بازار میں مشہور ہوئی ہیں، افسانوں میں، وارث شاہ کی ہیر میں، اور یوٹیوب پہ بڑے لوگوں نے نا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی ویڈیو بنائی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں آپ کو حقیقی باتیں بتاؤں گا اور بہت ہی شارٹ کٹ بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکیں کہ ہیر رانجھا اصل میں تھے کون۔ پہلے تو جو ان کے بارے میں مشہور ہوئی ہیں تھوڑی سی باتیں جو جھوٹی ہیں، سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ لو جی، پہلی بات یہ ہے کہ جی ان کا جو مزار ہے وہ جانگ شریف میں ہے، جو پاکستان میں ایک جگہ جنگ ہے، اور دوسری بات یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہے، اور تیسری بات جی کسی نے لکھا ہے جی ہیر کا جو دوپٹہ تھا نا وہ پہلے قبر سے باہر تھا، اور چوتھی بات کسی نے پھیلا دی کہ ان کا جو مزار ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ جی کسی نے پوچھا چھت کیوں نہیں ہے، تو وہ جو متولی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اس پہ چھت ڈالنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، جب چھت ڈالتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے یا چھت خود بخود گر جاتی ہے۔ بھائی جان، یہ ساری بکواس چیزیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب من گڑت باتیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو جلدی بتا دوں ہیر اور رانجھا تھے کون۔ ہیر جو تھی اس کا اصل نام تھا عزت بی بی، اور جو رانجھا تھا اس کا اصل نام تھا مراد بخش۔ اور رانجھا جو ہے وہ کوئی نام نہیں ہے، وہ کاسٹ ہے، ابھی بھی پاکستان میں بڑے لوگوں کی کاسٹ رانجھا ہے۔ تو مراد بخش اس کا اصل نام تھا، اور ہیر کا جو باپ تھا اس کا نام تھا چوچک۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتا دوں، چوچک جو تھا، جو ہیر کا جو باپ تھا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، ہیر اس کی اکیلی بیٹی تھی۔ ہیر اس کا نام اس وجہ سے پڑا تھا کہ وہ خوبصورت تھی، تو اس کے باپ، اس کی ماں باپ نے اس کو بولا یہ ہماری بیٹی ہیرا ہے، تو ہیرے کی نسبت کی وجہ سے اس کو ہیر کہا گیا تھا۔ اچھا، چوچک کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور شاعروں نے لکھا ہے جی اپنی اپنی شاعری میں لکھا ہے جی ہیر کے 4 بھائی تھے اور اس کا ایک چچا قیدو تھا۔ پتہ نہیں یہ کہانی کہاں سے انہوں نے گاڑ لی، آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں۔ اچھا، تو جو ہیر کا جو باپ تھا نا چوچک، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا بوٹا نہیں تھا۔ اس کے ایک پیر و مرشد تھے، سید کبیر بخاری۔ سید کبیر بخاری جو تھے اپنے وقت کے بہت بڑے عارف باللہ تھے، یعنی ولی اللہ تھے۔ تو سید کبیر بخاری نے ہی چوچک کو یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پیاری سی بیٹی نوازے گا جو تمہارے قبیلے کا نام روشن کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرے گی، بڑی عابدہ و زاہدہ ہوگی۔ تو جب اس کو یہ خوشخبری سنائی اس کے پیر نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی ہیر عطا فرمائی، جو عزت بی بی جس کا نام ہے۔ ہیر اس کا فرضیہ نام ہے، بول سکتے ہیں۔ تو اس دور میں جو لاہور کا حاکم تھا نا بہلول لودھی، بہلول لودھی بھی جو تھا نا وہ سید کبیر بخاری کا بڑا چاہنے والا تھا۔ تو اسی چاہت کی وجہ سے بہلول لودھی نے کچھی کی جو آبادی ہے وہاں پہ ایک جاگیر جو تھی نا وہ ہیر کے باپ کو عطا فرمائی، چوچک کو۔ لیکن چوچک کا کوئی وارث نہیں تھا، بیٹا بوٹا نہیں تھا، تو اس نے وہ ساری جائیداد جو تھی نا اپنے بھتیجے مول خان کو دے دی۔ مول خان اس جائیداد کا وارث بن گیا۔ مول خان بھی ایک اچھا آدمی تھا اور ایک انصاف پسند بندہ تھا۔ مول خان سے پہلے وہاں پہ نول جو تھے نا وہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، اس جگہ پہ کچھی کی آبادی میں نول حکومت کر رہے تھے۔ تو جب مول خان کو بہلول لودھی نے وہاں کا سربراہ بنا دیا اور ان نولوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا، تو نول جو نا اس رنجش میں نول اپنا ایک وفد لے کے کھرلوں کے ساتھ مل کے بہلول لودھی کے پاس لاہور میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بے گناہی وہاں پہ ثابت کی کہ ہم بڑے بے گناہ ہیں، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم غلط آدمی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے جو فرضی کہانی جو ابھی ہیر کے بارے میں مشہور ہے، وہ فرضی کہانی انہوں نے وہاں بنائی۔ انہوں نے کہا کہ جس ہیر کو آپ بڑی عابدہ زاہدہ سمجھتے ہیں، وہ اس ہیر کا کردار نعوذ باللہ استغفر اللہ اچھا نہیں ہے، وہ تو اپنے جو ملازم ہے رانجھا، وہ تو رانجھے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے حکومت ایسے بدماش اور اچھے نہ ہوں، اچھے لوگ ان کو دے دیے۔ بہلول لودھی نے ایک کام کیا، بہلول لودھی نے
خط لکھ کے مول خان کو یہ ساری بات بتائی، اور جواب میں مول خان نے بہلول لودھی کو جو خط لکھا اس میں اس نے اپنی ساری جو بات تھی اس کو کلیئر کیا کہ جی یہ ہم پہ سارا سر الزام ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ فرضی کہانی شروع ہے، اور پھر اس فرضی کہانی کو آگے پھیلانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ وارث شاہ کی ہیر نے کیا ہے، جس میں وارث شاہ صاحب نے بہت سی جھوٹی باتیں، فرضی باتیں لکھی ہیں۔ جی ہیر کے 4 بھائی تھے، ہیر جو تھی وہ ہیر رانجھا ایک عشقیہ کردار تھا، حالانکہ کوئی بات نہیں، ہیر ایک بڑی عبادت گزار عورت تھی، اور رانجھا جو تھا وہ ایک عام سا آدمی تھا۔ رانجھا اس کا نام نہیں، رانجھا اس کی کاسٹ ہے، اس کا نام مراد بخش ہے، جو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ اور آخر میں جلدی جلدی آپ کو بات سمیٹتا چلوں، کیونکہ پھر آپ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں تو اتنی لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو میں چند مختصر سی باتیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو تاریخ کے باتوں سے اندازہ ہو جائے کہ تاریخ کو کیسے بدلا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی چیز کو آہستہ 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 اگلے زمانے کے ساتھ کیسے بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان کی جو اصل قبر ہے جی وہ ہے تخت ہزارہ سرگودے کے پاس سے جگہ ہے، وہاں ان کی اصل قبر ہے۔ جھنگ میں ان کی کوئی قبر نہیں ہے۔ جھنگ پہ جی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، لوگ عاشق لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ، دھاگے اپنے نام کے باندھ رہے ہیں، اپنی یعنی کہ محبوبہ کے نام کے دھاگے باندھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس قبر میں کون دفن ہے، پتہ بھی نہیں ہے کون دفن ہے۔ اور وہاں کے جو متولی ہیں بس لوگوں سے پیسے بٹورنے کی خاطر جھوٹی سچی کہانیاں بس لوگوں کو سنا رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں ان سے۔ اور ہماری پاکستان کے عوام تو اتنی بولی ہے، ان کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو وہ اسی نیل میں لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود سے تحقیق کوئی نہیں کرنی ہوتی، نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، نہ کچھ انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، بس جس نے جو کچھ بول دیا وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے جی، وہ اسی لائن میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹی سی گزارش اینڈ پہ یہ ہے کہ بھائی کسی کہانی سے بھی پہلے، کسی کے بارے میں جاننے سے پہلے خود بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، خود بھی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو اچھی معلومات ملے، نہ کہ جھوٹی خبریں۔ یہ لوگ تو اپنی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، جو دعا وہاں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے، حالانکہ اس کے اوپر چھت کبھی زندگی میں ڈالی نہیں گئی۔ وہ جو جھنگ میں مزار ہے اس کے اوپر کبھی زندگی میں چھت ڈالی نہیں گئی، اور جو اصل ان کا مزار ہے وہ مزار انہوں نے بند کیا ہوا ہے، جو تخت ہزارہ میں سرگودے میں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک معلومات تھی ہیر رانجھے کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل AK ولاگز 2M کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ چینل میں نے ایک مقصد کے لیے بنایا، جو نیک مقصد ہے، جو انشاءاللہ تعالی اس کے تھرو میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ میرا اس میں بھرپور ساتھ دیں۔ میرے بھائی جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔